شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ڈیفینیشن، تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی کالونی سے کئی لوگ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اب اسی کالونی کی کوئی ایک عورت انہی کے ساتھ مل کر کے جو محرم گرچہ نہیں ہے لیکن آ رہی ہے وہ، اور پوری ٹیم ہے عورتوں کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آنا جائز انہوں نے قرار دیا ہے۔ والعلم عند اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ شرائط موجود ہیں تو آدمی پر حج کیا ہو گیا؟ لاگو ہو جائے گا، اور اگر وہ پورا کیے بغیر مر گیا تو خطرہ ہے کہ اس کی بخشش کیا ہو جائے؟ اٹک جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب میں اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ بولیے، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو حج کر چکے ہیں۔ ہاں، دوسرا رکن کیا ہے بھائی؟ وقوف عرفہ۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارہ، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، شک نہ رہے، طواف کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن طواف افاضہ اور طواف زیارہ دونوں ایک ہے۔ وہ گننے میں 4 ہے، ورنہ بنا کتنا؟ ایک ہے طواف وداع جو لاسٹ میں کریں گے، ایک ہے طواف قدوم جو شروع میں آتے ہیں کرتے ہیں، اور ایک طواف ہے وہ جو رکن ہے حج کا، جو اگر چھوڑ دیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف زیارہ یا طواف افاضہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے حج میں رکن؟ سعی۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق، احناف کے برخلاف، احناف کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، لیکن سعی کو جمہور اہل علم نے رکن مانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر میں نے آپ سے کہا کہ کسی حاجی نے رکن 4 جو میں نے بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اس کا حج مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ رکن کے بعد درجہ آتا ہے کس چیز کا؟ حج کے واجبات کیا ہیں؟ 7 ہیں۔ بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ میقات سے، چلیے میں نے شروع کر دیا، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 بولیے، عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ نمبر 3 بتائیے، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4 بتائیے، تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6 سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا۔ نمبر 7 طواف وداع، جو مکہ سے باہر کے لوگ ہوں، مکہ والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، حج کے واجبات، حج کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان باتوں کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں جو لوگ اس سال اللہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں ان کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ کے گھر کا اس سال آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ اللہ کے کیا ہو؟ مہمان ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ حج اور عمرہ کی نیت سے کیا کرے؟ تیار کرے۔ یقیناً آپ جو کچھ بھی وہاں جانے کے بعد مانگو گے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا، اپنے عزیز و اقارب کے تعلق سے، دوستوں اور احباب کے تعلق سے، اساتذہ یا اپنے ذمہ داران جنہوں نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ان کے تعلق سے انسان جب وہاں جائے تو اس کو سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عامت المسلمین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حاجی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مہمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حج پہ جانے والوں، لیکن میں آپ کو جانے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن باتوں کو اگر جانے والا دھیان میں رکھ لے تو یقین مانیے کہ اس کا حج اسی روحانیت کا، تاثیر کا حامل ہو جائے گا جو تاثیر ہمارے اسلاف کے حج میں تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم حج کی تیاری کریں تو اپنی نیت کو کیا کر لیں؟ خالص کر لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟
نیت پر ہے. اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے. یاد رکھیے نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرک من صام یرائی فقط اشرک. نماز، روزہ اور حج جب اس کے اندر ریا پایا جائے گا تو یہ عبادت اس کرنے والے کے منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی. اس لیے آپ یہاں سے یا اپنے ملکوں سے، پاکستان سے، ہندوستان سے جب حج کی تیاری کے لیے نکلیں تو غازہ اور پاؤڈر کے ساتھ نہیں، پھولوں اور کے مالے کے ساتھ نہیں، روپے اور پیسے کے مالے کے ساتھ نہیں، ڈھول اور تاشے کے ساتھ نہیں، نقارہ اور آواز لگاتے ہوئے نہیں. اپنے خاندان کا، اپنے قوم کا، اپنے اس کا جو ہے دھوس جمانے کے لیے نہیں حج ہے. میرے بھائیوں حج کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے. افسوس کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں. ہاں بولیے جی. وہ بھنڈارا اور وہ پتہ نہیں کیا، وہ نیتا جی اور وہ فلاں، اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں دن حج پر جا رہے ہیں، اور روپیوں اور کا مالا اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. میرے بھائیو اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا ہی میں اپنا بدلہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھا. دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے اپنے اندر تقویٰ کی صفت، کون سی صفت؟ تقویٰ کی صفت پیدا کر لیں. اور تقویٰ کی یہ صفت اس وقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جب آپ اپنے گناہوں سے حج پر جانے سے پہلے جو آپ کی زندگی میں، چاہے وہ رزق حرام کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب پر ظلم و زیادتی کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے تعلق سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے ہاں گناہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو حج پر جانے سے پہلے اس لعنت کو آپ اپنے آپ سے کیا کر دیجئے؟ دور کر دیجئے، اور پختہ عزم کر لیں کہ حج سے واپسی کے بعد ان تمام لعنتوں سے ہماری زندگی کیا ہوگی؟ دور ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو اللہ کی طرف پلٹو. تو حج پر جانے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. اپنے اندر تقویٰ کی صفت، اور تقویٰ نام ہے کس چیز کا؟ بچنے کا. کس چیز سے؟ ان تمام کاموں سے، چاہے وہ ظاہراً ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں کی جانے والی ہو، چاہے وہ بند کمرے میں غیبت کی شکل میں ذمہ دار سے، تاکہ کسی کی نوکری کو کیا کر دیں آپ، یا کسی کی بیٹی پر کیا کر دیں آپ، عزت پر داغ لگا دیں. میرے بھائی اور دوستو انسان تقویٰ بچائے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے جو اس کی آخرت کو کیا کر دے؟ ڈیمیج کر دے. اس کی آخرت کو جو نقصان پہنچا رہی ہوں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ روک لے. اور اگر ہیں تو اس سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. حج پر جانے سے پہلے میرے بھائی اور دوستو آپ جہاں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں، وہیں اپنے اہل و عیال، دوست اور احباب کو بھی تقویٰ کی وصیت کریں. آپ نے اگر کسی سے کچھ مال لیا ہے تو اس کو لکھ دیں. پتہ نہیں انسان لمبے سفر پر جاتا ہے، کون جانے زندگی میں کب اسٹاپ بریکر آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کے لیے پیغام لے کر چلا آئے، آپ نکلے حج پر، پتہ یہ چلا کہ آپ دائی اجل کو کیا کر گئے؟ لبیک کر گئے. تو میرے بھائی اور دوستو حج پر نکلنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو بچیوں کو، اپنے دوست اور اقارب کو، جہاں اپنے اندر آپ نے تقویٰ کی صفت پیدا کی ہے اور اللہ والا بننے کے لیے آپ نے اپنا مال خرچہ کیا ہے، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں. وہیں آپ ان لوگوں کو بھی تقویٰ کی کیا کریں؟ وصیت کریں. میرے بھائی اور دوستو عازم حج کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رزق حلال. اب آپ کہیں کہ رزق حلال حاجی کے لیے نہیں، بلا شبہ ایک مومن کی زندگی میں حلال روزی ہمیشہ حلال کا تقاضا ہے ایک مومن کی زندگی میں. لیکن میرے بھائی اور دوستو حج کے تعلق سے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے. اس ناطے حج پر جانے سے پہلے انسان کو خوب چھان پھٹک لینا چاہیے کہ جس پیسے کے ذریعہ ٹکٹ ہوائی جہاز کا خرید رہا ہے اس پیسے میں کہیں
इंक्रीमेंट, बैंक का सूद तो नहीं शामिल है, दलाली के जरिए से आई हुई दौलत तो शामिल नहीं है, हराम कारी के जरिए आई हुई। मेरे भाइयों, आपने 60,000 70,000 रुपया खर्चा किया, अगर आपने उसमें 100-200 भी हराम का डाल दिया तो पता चला आपका सारा किया कराया क्या हो गया, खराब हो गया या नहीं खराब हो गया, खराब हो गया। इसलिए हज पर जाने से पहले मेरे भाइयों और दोस्तों, आदमी को चाहिए कि अपने कमाई का मुहासबा कर ले, जायजा ले ले कि जिस पैसे के जरिया वो अपने हज के लिए ज़ादे राह तैयार कर रहा है वो पैसा हलाल कमाई का है या हराम कमाई का है। मेरे भाइयों और दोस्तों, याद रखिए, हज की जो खूबियां, जो फजीलतें हमने आपके सामने मुतअद्दिद अहादीस को पेश करके बयान की हैं, ये अल्लाह के उसी बंदे को मिलेगी जो अपनी हलाल कमाई लगा करके हज के लिए आज़मी सफर होगा। वरना जान लीजिए, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बयान फरमाती है कि अगर इंसान लाख मेहनत के जरिया, लाख खुलूस के जरिया, लाख सुन्नत के मुताबिक हज करने की कोशिश करे, लेकिन अगर कमाई हराम की ले गया है और वो अल्लाह के घर पहुंचने के बाद जब मुनादी लगाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गैब से निदा आती है ला लब्बैक वला सादैक, ना तो तेरी हाजिरी कबूल और ना ही तेरे लिए खुशबख्ती। क्यों? इसलिए कि तेरा ज़ादे राह क्या है, हराम का है, और तू रिया और नमूद के लिए, लोगों के दिलों में ढाक बनाने के लिए या अपनी जो है कद को, अपनी शख्सियत को ऊंचा करने के लिए तो हज करने के लिए आया है। फरिश्ते उसको जो है उसके जवाब दे देते हैं और ऐसे शख्स की सारी मेहनत क्या होती है, खराब हो जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हज के अपने इस मुक़द्दस सफर में, इस मुबारक सफर में आप जो साथी अपनाएं, जिस ट्रेवल से जाना चाहें, जिन लोगों के साथ आप टिकट को बुक करवाएं, देख लें कि आपके रफ़क़ाए सफर वो रफ़क़ाए सू हैं या रफ़क़ाए खैर हैं, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो अच्छे लोग होंगे तो आपका वो खैर में क्या करेंगे, ताउन करेंगे। फासिक व फाजिर और बेइल्म लोग होंगे तो वो आपको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वयौम युअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, कि जहन्नमी जब क़यामत के दिन जहन्नम में डाले जाएंगे तो हाथों को अपने वो चबाएंगे और कहेंगे काश मैंने रसूल की सोहबत अपनाई होती, काश मैंने रसूलों का साथ दिया होता, उनके साथ रहे होते। तो अल्लाह तबारक व तआला आज उनके साथ हमें क्या करता, जन्नत में डाल देता। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मसले पर जोर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल जलीसिस सालिहि वल जलीसिस सूई कहामिल मिस्किन व नाफिख़ कीरिन। बुरे दोस्त की संगत और अच्छे दोस्त की संगत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा दोस्त जो होगा वो खुशबू बेचने वाले के मानंद है, कि जिससे कुछ ना कुछ आपको खरीदा तो बहुत फबहा व नेमा, नहीं खरीदा तब भी आपको खुशबू मिली या नहीं। और बुरे दोस्त की मिसाल है लोहार के भाती जैसी, कि वहां सवाए चिंगारी को आपको और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसान जिस तरह के लोगों के साथ होता है उसी तरह उसका मिजाज भी बनता है और उसी के साथ उसका हशर नशर भी। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर यहां तक फरमाया, अलमरउ मा मन अहब, इंसान का हशर नशर उसके साथ होगा जिससे उसको क्या है, मोहब्बत है। हमारे पास क्या चीज है सवाए इसके कि हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि हमारे पास क्या चीज है, कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको इस बात की खुशी होती थी कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, हमने अबू बकर से मोहब्बत की है, हमने उमर से मोहब्बत की है, हमने उस्मान से मोहब्बत की है, हमने अली से मोहब्बत की है। वो कहते थे कि हम इन शख्सियतों से मोहब्बत करते हैं, हमें उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हश्र व नश्र किसके साथ करेगा, जो लोग
گندے لوگوں سے، فلمی ایکٹروں سے یا واہی تباہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کا شمار حامان اور شداد کے گروپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس ناطے حج کے سفر میں انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے جو ساتھی چنے وہ ساتھی کیسے ہوں؟ اچھے ہوں، تاکہ خیر کے کام میں اس کی رہنمائی کریں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج کے سفر میں انسان کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، فضول باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، قیل و قال، قریب، بلا وجہ سے ہنسی اور مذاق، ٹھٹھا، تمسخر، حالت احرام میں یہ ساری باتیں انسان کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور